مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا، اپنی خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ کوئی آدمی صرف اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے اور بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے۔ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتا ہے، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو ماں اس سے خوش نہیں ہو سکتی۔ ماں یہ کہے گی کہ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں چاہتی، تو میرے بچوں کو خوش رکھو۔ بالکل یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے کہیں زیادہ محبت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ صرف اپنا حق ادا کرانے پر راضی نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہ بندوں میں ہمیں جو واسطہ پڑتا ہے سب سے زیادہ، وہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ بیوی سے پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے اچھا مومن ہونے کا معیار ہی یہ بنا دیا۔ عجیب بات ہے یہ، حضور علیہ السلام نے آدمی کے اچھا مومن ہونے کا اور دیندار ہونے کا معیار یہ بتایا کہ وہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کا برتاؤ کرتا ہو۔ اخلاق اچھے ہونے کا تعلق سارے انسانوں سے ہو گیا، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہو۔ تو ہم سب کو یہ گویا طے کرنا ہے کہ آگے جو ہماری زندگی ہے وہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں گے، اور اس کا یہ حصہ بھی اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا کریں،
خاص طور سے وہ بندے جن کے ساتھ ہر وقت واسطہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر ان سے اچھا معاملہ نہیں کر سکتا جن سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے تو پھر کس سے کرے گا؟ یعنی جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اس سے کیا امید کی جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ اس سلسلے میں ایک ٹکڑا تو 2 مجلسوں میں پہلے بیان ہو چکا ہے منفی پہلو کا، کہ کیا کیا خرابیاں، کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں شوہروں سے، یا کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں بیویوں سے۔ اب آج یہ ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے اچھی زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے شوہر بیوی کو کیا کیا کرنا چاہیے، چند باتیں حضرت کی کتابوں سے۔ سب سے پہلے شوہر کے لیے، شوہر کو جو ہدایت ہے اس میں پہلی بات ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو اچھے موڈ میں داخل ہو۔ گھر میں جب آئیں تو مسکراتے ہوئے آئیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باہر ٹھیک ہیں اور جیسے ہی گھر کا دروازہ آیا تو وہ اپنے آپ کو پولیس انسپکٹر سمجھ لیتے ہیں، تھانے دار بنا لیتے ہیں۔ اب جو ہے میں اپنے محکوم لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، بیوی اور بچے جو ہیں وہ تو میرے محکوم ہیں، میرے ماتحت ہیں، لہذا اب حکم چلانے کا نمبر ہے۔ وہاں باہر جہاں تھے کہیں ملازم ہیں تو وہاں تو اپنے باس کی بات ماننے پر مجبور تھے، وہاں اپنی حکومت نہیں چل رہی تھی۔ اب باس بن کے آ رہے ہیں گھر کے اندر، لہذا اب ہماری حکومت چلے گی۔ موڈ خراب، یہ اچھے مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا سردار کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو بہت ہی خوشگوار موڈ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اندر داخل ہوتے ہی حضرت عائشہ کو یا جن بیوی کے یہاں جا رہے ہیں ان کو پکارتے تھے، بھائی کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ اس سے بیوی کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ شوہر آیا تو اس کو میری تلاش ہے، مجھ پر توجہ ہے۔ آپ گھر میں آ گئے، بیوی نظر نہیں آئی، آپ بھی اپنے کمرے میں جا کے پڑ گئے، سو گئے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اندر آئیں اور آ کر گویا مانوس کریں گھر والوں کو۔ ہمارے حضرت نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے اپنے ملک کا، اپنے مریدوں کا۔ بتایا کہ شوہر اور بیوی دونوں بیعت تھے، لیکن ان کے درمیان آپس میں بنتی نہیں تھی، تو وہ دونوں آئے حضرت کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ہی آپ سے بیعت ہیں، لیکن ہم کئی سال ساتھ رہنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہم الگ ہو جائیں۔ سمجھدار لوگ تھے، سوچ سمجھ کے بات کر رہے تھے، اور اپنے والدین کو ہم 6 مہینے کے بعد بتائیں گے، لیکن آپ کو ہم ابھی بتا رہے ہیں چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں اور دونوں کا آپ سے تعلق ہے۔ تو حضرت نے تفصیل پوچھی، کیا بات ہے، کیوں علیحدہ ہونے کا فیصلہ ہے؟ دونوں نے اپنی اپنی بات کہی، تو حضرت نے اس میں سے بیماری کو پکڑ لیا۔ حضرت اس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو سمجھ گئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ شوہر جو ہے کاروبار کی طرف سے پریشان تھا، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ اب جب کاروبار ٹھیک نہ چلے تو آدمی فکر میں رہتا ہے، بوجھ رہتا ہے دماغ پر، پریشان ہوتا ہے، تو وہ گھر میں آتا تھا پریشانی کی حالت میں۔ ادھر بیوی یہ امید رکھتی ہے کہ شوہر آئے گا تو مجھ پہ توجہ کرے گا، لیکن چونکہ اس کے دماغ پر کاروبار کا بوجھ پہلے سے ہوتا تھا، وہ کیسے توجہ کرے، لہٰذا وہ کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا۔ تو بیوی سمجھتی تھی کہ یہ تو ہر وقت خراب موڈ میں رہتا ہے، اس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا تھا، اور پھر جہاں چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو لڑائی ہو جاتی تھی۔ یہ ہوتا ہے گھروں میں۔
تو اب حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی جو فیصلہ آپ لوگوں کو 6 مہینے کے بعد والدین کو سنانا ہے وہ تو آپ سناتے رہنا، لیکن یہ جو 6 مہینے ہیں اس میں ہمارے کہنے سے ایک کام کر لو۔ وہ کیا؟ شوہر سے کہا کہ تم فقط اتنا کرو کہ جب گھر میں آؤ تو مسکراتے ہوئے آؤ، زبردستی ہی چاہے مسکرانا پڑے، خراب موڈ کے ساتھ مت داخل ہو، بس اتنا کام کرنا ہے۔ یہ ایک سنت عمل ہے اور سنتوں کی برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ حضرت نے کہا خاص بات نہیں ہے مگر تم اس پہ عمل کر لو، یہ سنت ہے۔ چلے گئے دونوں اور 1 ہفتے کے بعد واپس آئے، کہنے لگے جی ہم نے فیصلہ بدل دیا ہے، ہمارا پروگرام بدل گیا، اب ہم علیحدہ نہیں ہوں گے۔ 1 ہفتے ہی میں سنت پر عمل کرنے کی یہ برکت ہوئی۔ دونوں کی سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے کھنچے رہتے تھے، اب ہم دونوں ایک دوسرے کی پریشانی میں شریک ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات نمبر 2، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے صوفی جی ہوتے ہیں کہ صاحب بس منہ بنائے بیٹھے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لہذا بیکار کی باتیں نہیں کریں گے۔ اب بیوی سے کوئی بات ہے وہ بھی بیکار کی بات لگ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، کھانا اگر اچھا نہ لگے تو آپ چپ رہتے تھے اور اچھا لگے تو تعریف کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا لگے تو چپ رہتے ہیں اور اچھا نہ لگے تو برائی کرتے ہیں۔ بیوی کے کام میں عیب نکالنا تو ہم کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ ہم میں کچھ لوگ ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے تعریف کرنے کا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتی، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے مولانا صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، جماعت کے امیر صاحب ہیں، 24 گھنٹے جماعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو بیچاری جس سے ساری جماعت تمہاری وابستہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی تو خوش کرو، اس نے اچھا کام کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے ہر وقت قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے، شوہر کی طرف سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ اور شوہر ایک جملہ کہہ دیتا ہے، تجربہ ہے، یہ پکی بات ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں اور گھر والے کھانا بناتے ہیں، اچانک بھی آ جاتے ہیں، کبھی 10 مہمان اچانک آ گئے، اب 2 گھنٹے کے اندر سب کا کھانا بھی تیار کرنا ہے اور اچھا بھی کرنا ہے، کر لیتے ہیں گھر والے۔ اب اگر آپ گھر میں جا کر یہ کہہ دیں بھائی تم نے کمال کر دیا، اتنی جلدی کھانا تیار کر دیا اور کھانا بڑا شاندار تھا، بس ہو گیا کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ جو تھکن تھی وہ دور ہو گئی اور آئندہ کے لیے پھر تیاری ہو گئی۔ آئندہ بھی تو ضرورت پڑے گی نا آپ کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ اچھے کام کی تعریف کی جائے۔ نمبر 3، بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ جو کام وہ کر رہی ہے اگر وہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے تو آپ نہ کریں۔ مثلا وہ کپڑے گھر میں سی رہی ہے تو آپ کہیں بھائی تم اچھے خاصے کپڑے سی لیتی ہو یا اچھا سی رہی ہو، بہت اچھا لگتا ہے تم جو پہنتی ہو، بس کافی ہے، اتنا ہو گئی دلچسپی۔ یا دلچسپی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے فلاں سامان کی ضرورت ہے۔ اب عام طور سے ہم جیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ گھر والوں کی ضروریات کو بہت بھول جاتے ہیں۔ ارے بھائی میں مدرسے میں چلا گیا، پڑھانے میں لگ گیا، یاد ہی نہیں رہا تم نے کیا منگانے کے لیے کہا تھا، یہ روز کا قصہ ہے۔ تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ بیوی نے جس کام کو کہا ہے اس کام کو یاد رکھیے، وہ کام جو ہے وہ تنہا اس کا کام نہیں، وہ پورے گھر کا کام ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں تو اپنی ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی بھول ہوتی ہے، گھر والوں سے کہا کہ مہمان ہیں، انہوں نے کہا فلاں چیز بھیج دیجئے، جا کے 3 گھنٹے پڑھا کے یاد آیا کہ وہ یہ چیز منگانے کے لیے کہا تھا۔ اب گھر بھی پہنچ رہے ہیں، کھانا بھی چاہیے فوراً مہمانوں کے لیے، اور جو سامان کہا تھا وہ منگایا بھی نہیں ہے، چھٹی ہو گئی۔ غلط بات ہے یہ۔
کوشش کر کے آدمی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بیوی کے جو کام ہیں اور گھر کی جو ضروریات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل تو یہاں تک ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا غور کیجئے، سید الاولین والآخرین، اللہ کے محبوب، اس کائنات کے سردار، ساری دنیا کے سب سے بڑے آدمی، گھر میں آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے۔ ہیں کوئی صاحب جو کریں گے یہ کام کہ اگر بیوی کو کوئی مجبوری ہے تو آٹا گوندھ کے دے دیا کہ چلو روٹی تم پکا لو؟ حضور علیہ السلام یہ بھی کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا تعاون ہے اور کیا شاندار تعلیم ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی بیوی کو تحفہ دیں، گفٹ دیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے، بیوی مطالبہ کرتی ہے مجھے کپڑے بنانے ہیں، ارے بھائی ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد پھر یاد دلائے گی، پھر یاد دلائے گی، جب عاجز آ کر وہ ہڑتال کرے گی تو ہم اس کو پیسے دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے۔ اس سے بہت اچھی یہ بات تھی کہ آپ خود پوچھتے کہ تمہیں کپڑے بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو میں پیسے دے دوں، یا اس کے مناسب کوئی چیز آپ کو معلوم ہے تو آپ بازار سے خرید کے لا کر دے دیں کہ دیکھو یہ تمہارے اچھا لگے گا، لے لو۔ عام طور پر ویسے ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری ماں بہنوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شوہر اگر کوئی چیز خرید کر لائے تو ان کو پسند نہیں آتی، اور اگر پسند آئے گی تو یوں کہیں گی کہ مہنگی لائے ہو۔ وہ کہیں گی میں اگر لاتی تو سستی لاتی، تم زیادہ پیسے دے کر آئے ہو۔ لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں دونوں کی پسند مشترک ہو، تو جس چیز کے بارے میں ایسا اندازہ ہو کہ یہ چل جائے گی تو بیوی کو تحفہ دیں۔ اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے ایک جگہ کہ بیوی کو مہنگے تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی کافی ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ خلاصہ جو ہے وہ ہے محبت کا اظہار۔ محبت اظہار چاہتی ہے، انسان کو جس سے محبت ہو، آدمی یہ ظاہر کرے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس بارے میں تو اس حد تک شریعت کی تعلیم ہے، یہ تو بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ جس کسی آدمی سے آپ کو اللہ کے لیے محبت ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں تمہیں اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ سنت ہے۔ تو جب ایک عام آدمی سے بتانے کو سنت بنا دیا گیا تو بیوی سے محبت کے اظہار میں کیوں نہیں ثواب ہوگا؟ اچھا، بیوی کے اوپر آدمی جو خرچ کرے گا اس کا گناہ کوئی نہیں ہوگا، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ صدقہ نہیں کرتا، وہ خرچ کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین صدقے کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ نمبر 5 پر وہی بات ہے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بیوی سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ اظہار محبت کا تقاضا ہے کہ اظہار کیا جائے۔ ہمیں تو باقاعدہ حکم ہے اللہ سے بھی محبت کا اظہار کریں۔ یہ جو اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہی تو ہے یہ۔ یعنی ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں بیٹھ کر، تو یہ کیا ہے کا اعلان ہے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا نام لے رہا ہوں، مجھے آپ کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ جو شاید پرانے کسی شاعر کا شعر ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ کام کوئی نہیں ہے مگر نام لینا ہے، ملنا ہے، مخاطب کرنا ہے، تو ہم تو خط لکھیں گے۔ اس زمانے میں خط لکھا جاتا تھا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو محبت کا اظہار، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اس میں بالکل واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ تو بہت سارے معاملات ہیں، معاملات تو سب بیویوں کے ساتھ ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا اظہار بھی کیا ہے امت کی تعلیم کے لیے۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کو کبھی عائشہ کہہ کر پکارتے تھے، کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حمیرہ کے لفظی معنی تو ہیں سرخ، لیکن جو
مفہومی ترجمہ بنے گا وہ بنے گا گوری. تو اب حضور علیہ السلام اپنی زبان میں ایسا ایک نیا لفظ نکال کر ان کا نام رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اے حمیرہ ادھر آؤ. تو اب ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا ایک پیار میں نام رکھ رہا ہے, اور یہ شوہر کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر 6, کبھی کبھی بیوی سے دل لگی کی باتیں کریں. یہ بھی حصہ ہے باقاعدہ. بہت سے لوگوں کو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی, اور اگر بات کریں گے تو بس جیسے کوئی کیا کہنا چاہیے, ہیڈ ماسٹر اپنے بچوں سے بات کرے اسکول کے, بس ضروری بات, کام کی بات, ہاں بھائی کیا کام ہے بتاؤ, ٹھیک ہے. اب آگے وہ کچھ بولنا چاہتی ہے, بس ہو گیا, میں سمجھ گیا. بلکہ عام طور پر تو مزاج یہ ہوتا ہے, حضرت نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان, مرد اور عورت دونوں پیدائشی اعتبار سے چونکہ بالکل الگ الگ ہیں, دونوں کے مزاج ہی الگ الگ ہیں. مرد کا مزاج اختصار پسند ہوتا ہے, مرد جو ہے مختصر بات کرنا پسند کرتا ہے, عورت تفصیلی بات کرنا پسند کرتی ہے. لمبی بات ہوگی, تھوڑا سا کام ہوگا لیکن بات لمبی ہوگی. اب شوہر کا کیا ہے, جب بیوی نے بات کرنی شروع کی تو آدھی بات سن کر کہے گا ہاں بس میں سمجھ گیا, کافی ہے. آپ تو سمجھ گئے مگر اس کی تسلی نہیں ہوئی, اس کی تقریر تو ابھی باقی ہے, وہ پوری نکلنی چاہیے تبھی تو اس کو سکون ہوگا. اچھا وہ غلط نہیں کر رہی, وہ اس کی فطرت ہے. ایک فرق اور ہے دونوں کی فطرت میں, چونکہ مرد طاقتور ہے, عورت کمزور ہے. مرد کا مزاج یہ ہے پیدائشی طور پر کہ اگر اس کو کوئی غم ہو, پریشانی ہو تو وہ چپ ہو جاتا ہے, کم بولتا ہے. اور عورت کا مزاج یہ ہے کہ اگر اسے کوئی پریشانی ہو تو وہ زیادہ بولتی ہے. یہ مزاج ہے, اللہ نے بنایا ہے. چونکہ وہ کمزور ہے, اس سے اپنا غم اکیلے برداشت نہیں ہوتا, لہذا وہ شیئر کرتی ہے دوسروں کے ساتھ, وہ بولنا چاہتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شوہر آیا باہر سے, اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے تو وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے, بیوی کریدتی ہے. یہ بیوی کی غلطی ہے. بیوی کہتی ہے کہ تم چپ کیوں ہو, بولتے کیوں نہیں؟ ارے بھائی بولیں گے, بات ٹھہر جاؤ ابھی. اب اس کے دماغ پر بوجھ ہے, اس کی فطرت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ خاموش رہے, بیوی پریشان کر رہی ہے. کبھی اس کا الٹا ہوگا, بیوی کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے, کوئی غم ہے, اب وہ بول رہی ہے, شوہر کہہ رہا ہے چپ رہو, تم نے تو دماغ کھا لیا, اتنی دیر ہو گئی. تو اب یہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بول رہی ہے, آپ اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. دونوں اگر ایک دوسرے کی رعایت کریں تو بہت اچھا کام چلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے ایسے اچھی لگتی ہو جیسے کھجور شہد کے ساتھ ملا کے کھانا. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں جیسے کھجور مکھن کے ساتھ ملا کے کھانا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جواب اچھا ہے, تم نے اچھا جواب دیا ہے. اب یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات کر رہے ہیں, ہم میں سے کوئی آدمی اگر دیکھ لے کسی کو یہ بات کرتے ہوئے تو کہے گا بھائی یہ آدمی زیادہ نیک نہیں معلوم ہوتا. ہم لوگ تو نیکی اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ منہ بنا کے رکھیے, کسی سے ڈھنگ سے بات نہ کیجئے تو آپ نیک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جو ہیں گھر والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے. نمبر 7 شوہر کا ایک بڑا فرض ہے کہ وہ تحمل مزاجی پیدا کرے, برداشت. ہر بات پر غصہ نہ کرے. اگر ہر بات پر غصہ کرے گا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. برداشت کرنا مرد کے لیے آسان ہے فطرتاً, عورت کے لیے نسبتاً مشکل ہے. تو شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ برداشت سے کام لے, ہر بات پر ناراضی کا اظہار نہ کرے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر غلطی پر ٹوکتے ہیں. ارے اللہ کے بندے ذرا یہ سوچو, تمہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر ٹوکنے لگے تم بچ جاؤ گے کیا؟ تم اپنی طرف سے 100% ٹھیک معاملہ کرتے ہو سب کے ساتھ, تم سے کوئی کسی کو شکایت نہیں ہوتی. یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر کام ٹھیک ہونا چاہیے, اٹینشن بالکل رکھیں گے اپنی بیوی کو, گھر والوں کو.
ارے بھائی کاہے کے لیے تھانے دار بنے ہوئے ہو؟ تم نے اپنے کام سے اپنے عمل سے کیا سب کو خوش کر دیا ہے؟ تم جس طرح کی زندگی گزارتے ہو تمہارے ساتھ والے تم سے خوش ہیں پورے طور پر؟ یہ تو اللہ میاں کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو 100% خود ٹھیک کرنا چاہتے تو بتاؤ کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے. اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنا دیا, یہاں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے, اسے برداشت کرنا پڑے گا. اب اگر تم یہ چاہو کہ بالکل 100% غلطیوں سے پاک بیوی ہو تو ٹھیک ہے, پھر آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کس حد تک غلطیوں سے پاک ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا حضرت نے کہ انہوں نے ایک باورچی رکھا, کک, کھانا بنانے کے لیے. تو وہ یہ سوچ کے آیا کہ بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر, ہندوستان کا طاقتور بادشاہ, جتنی بڑی سلطنت اورنگزیب کے زمانے میں تھی اتنی کسی کے زمانے میں نہیں رہی. اس نے سوچا بادشاہ کی ملازمت مل گئی, مزہ آئے گا. بادشاہ کے یہاں تو کھانے بھی بڑے شاندار بنتے ہوں گے اور صاحب تنخواہ بھی بہت ملے گی. مگر وہاں قصہ کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ عجیب ہے, عجیب شخصیت ہے. عربی زبان کے ایک مشہور ادیب ہیں علی طنطاوی, انہوں نے اورنگزیب پر اپنی کتاب میں ایک مضمون لکھا. اس میں انہوں نے کہا خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین جیسے تھے, عمر ابن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے وہ خلفائے راشدین میں 5ویں ہیں, 4 تو ہمارے صحابہ کرام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 6ٹھا آدمی ہے خلفائے راشدین میں کا اورنگزیب. یہ عربی کا ادیب کہتا ہے جس نے حالات پڑھے ہیں. بہت عجیب شخصیت ہے. ان کو جتنا بدنام کیا گیا اسی سے آپ سمجھ لیں کہ وہ کچھ الگ چیزیں, جبھی تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ. اور یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ نقش بندی سلسلے کے تربیت یافتہ تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے نے باقاعدہ نقش بندی سلسلے کے اسباق ان کو کرائے تھے. اسی کا یہ اثر ہے کہ آپ جا کر دیکھیں خلد آباد میں, اورنگ آباد کے پاس جہاں ان کی قبر ہے, اتنا سکون ملتا ہے, ایسی نورانیت ہے, بالکل جیسے آپ اکابر دیوبند میں سے کسی کے مزار پہ چلے گئے ہوں, ایسا لگتا ہے. تو ان کا کام کیا تھا کہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. سلطنت کا خزانہ تو کیا خرچ کرتے, تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے, بلکہ ٹوپیاں بن کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے. بادشاہ جس کو 24 گھنٹے سلطنت کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ٹوپی بنتے تھے اپنے ہاتھ سے اور ان کو بیچ کر روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے. اور قرآن کریم لکھتے تھے, کاتب تھے بہت اچھے, خطاط. ان کا لکھا ہوا قرآن کریم دارالعلوم میں بھی ایک رکھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت, بڑا شاندار خط ہے. تو اب ایسا آدمی جو اتنی محنت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے, اس کے یہاں شاہانہ کھانے تھوڑی بنیں گے. اب وہ بیچارہ باورچی 2-4 دن میں سمجھ گیا کہ یہ تو بڑا فقیر آدمی ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں, نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ تنخواہ بھی معمولی. تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ میری چھٹی کر دیں. چنانچہ اس نے ایک دن کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا. یہ سوچا کہ بادشاہ آدمی ہے, نمک جب زیادہ ہوگا تو غصہ آئے گا. یہاں سمجھیں ذرا, شوہروں کا حال یہی ہے کہ اگر ذرا سا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کے اوپر سب چڑھ دوڑتے ہیں. روزانہ ٹھیک ہو, ایک دن زیادہ ہو جائے تو ناراض. عجیب بات ہے, غلط بات ہے, جائز نہیں ہے, یہ برداشت کرنا پڑے گا. اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا آیا, نمک بہت تیز تھا, انہوں نے کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا. تو باورچی چکر میں پڑ گیا کہ یہ کام تو یہ تدبیر تو کامیاب نہیں ہوئی. تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تیز نمک کھانا پسند ہو. تو اگلے دن الٹا کیا کہ بالکل نمک نہیں ڈالا. حضرت نے وہ بھی کھا لیا اور کچھ نہیں کہا.
बर्दाश्त। और तीसरे दिन ये कहा, बस तीसरे दिन उसने जैसे पकाता था, उसने कहा इससे तो कौन निपटेगा, ना उस तरह मामला बना ना इस तरह मामला बना, तो उसने ठीक ठाक नमक डाला। तो उस दिन कहा औरंगजेब आलमगीर ने कि भाई परसों नमक ज़्यादा हो गया था, कल बिल्कुल नहीं था, आज ठीक है, बस इसी तरह डाला करो। तो अब वो कहने लगा कि हुजूर ऐसा नहीं है, परसों मैं भूल गया हूँ और कल भूल गया हूँ, बल्कि मुझसे गलती ये हुई कि मैं आपको आजमा रहा था, और आजमाने की वजह ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के दौलत मिलेगी, यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आया, तो मैंने सोचा आपको परेशान करूँ ताकि छुट्टी मिल जाए। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें पैसा चाहिए, तो ठीक है। अपनी रोटी में से एक रोटी का टुकड़ा उठाया और ये कहा कि ये फलां जो हमारा अमीर है, वो है दरबारी, उसके पास ले जाओ और उसको कहो कि बादशाह ने हदिया भेजा है। अब उसको जब वो रोटी का टुकड़ा मिला तो बहुत खुश हो गया। औरंगज़ेब की शख्सियत मकबूल है अपने लोगों में। तो उसने कहा कि बादशाह ने मुझे रोटी का टुकड़ा भेजा है, लो भाई तुम इनाम लो। उसने एक बड़ी रकम उसको इनाम में दे दी। अब वापस आया तो औरंगज़ेब ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि रोटी का ये टुकड़ा भी लाखों रुपए का है, तुम्हें मिल गए। खैर, बात हो रही थी तहम्मुल की, बर्दाश्त की। शौहर की जिम्मेदारी है कि बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करे। नंबर 8, घर में शरीयत की पाबंदी कराएं। हम लोगों का जो मरज है वो ये है कि हम अपनी तबीयत की पाबंदी तो कराते हैं, शरीयत की पाबंदी नहीं कराते। मरज ये है, हम ये तो चाहते हैं कि हमारे जायके के मुताबिक हमें खाना मिले, हमारे मिजाज के मुताबिक हमें कपड़े तैयार मिलें, हमारा बिस्तर, हमारा हर काम ऐसा और ऐसा हो, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन हमारी बीवी और हमारे बच्चे शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इसकी कितने लोगों को फिक्र है? अपने ही आप नहीं गुजारते तो बच्चों से क्या कराएंगे पाबंदी? जो बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो बीवी और बच्चों से क्या पढ़वाएगा नमाज? और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो पाबंद हैं मगर घर वालों को पाबंद नहीं करते, जबकि पहली जिम्मेदारी घर वालों की है। यह इंसान पर सबसे पहली जिम्मेदारी अपने घर वालों की है। पहले नंबर पर घर वालों के साथ आदमी को मेहनत करनी चाहिए और शुरू दिन से इसकी कोशिश करनी चाहिए ताकि मामला खराब होने से पहले ठीक हो जाए। पर्दे की पाबंदी कराएं, नमाज की पाबंदी कराएं, हलाल खाने की उनको अहमियत समझाएं, गलत जगहों पर जाने से बाज रखें, बीवी को भी और बच्चों को भी। इन्हीं चीज़ों से तो मामला खराब होते हैं। शरीयत की जब पाबंदी घर में होगी, आपके लिए भी मसाइल नहीं पैदा होंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शरीयत की पाबंदी कराना ये शौहर की बाकायदा शरई जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, जिम्मेदार है, और जो उसके मातहत लोग हैं उनके बारे में उससे पूछा जाएगा। यानी क़यामत में हिसाब सिर्फ अपने आमाल का नहीं देना है, घर वालों के बारे में भी हिसाब देना पड़ेगा कि उन्होंने शरीयत के खिलाफ ज़िंदगी गुजारी थी, तुमने क्या किया था? तुमने अपने घर वालों को शरीयत का पाबंद बनाने के लिए क्या मेहनत की थी? तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हम घर वालों को शरीयत का पाबंद बनाएं। और याद रखें, खुद भी जाहिर है कि उसके लिए खुद भी शरीयत का पाबंद रहना पड़ेगा। एक बुजुर्ग कहते हैं, जब भी मुझसे कोई गुनाह होता है तो उसका असर घर वालों में, बीवी में, बच्चों में, या हद ये है कि सवारी के जानवर में महसूस हो जाता है। यानी जिस दिन गुनाह होता है तो जो सवारी का जानवर है वो भी मेरे ताबे नहीं रहता, वो सरकश हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, जो लोग गुनाहों से बचने वाले हैं वो कितनी नज़र रखते हैं। ये हमारी तरह का आदमी थोड़ी होगा, हम जो दह दर दह काम चल रहा है, गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करते हैं। अब अगर गुनाह होता है तो जैसे सफ़ेद कपड़े पर हल्का सा भी दाग लगे तो महसूस होगा,
ان کے صاف دل پر وہ داغ محسوس ہوتا ہے۔ اگر بے دھیانی میں گناہ ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں محسوس کرتا ہوں بچے نے کہنا نہیں مانا، یا بیوی نے کہنا نہیں مانا، یا سواری کا جانور سرکش ہو گیا، تب خیال آتا ہے کہ اوہو شاید مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو دنیا ہماری تابع ہے۔ نمبر 9 نمبر کا تعلق دونوں سے ہے، شوہر اور بیوی سے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ غصہ نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ معاملہ اسی سے بگڑتا ہے۔ غصہ تو شوہر کو بھی آ سکتا ہے کسی بات پر، انسان ہے وہ، اور بیوی کو بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی بات پر غصہ نہ آئے تو اتنا مہذب ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یاد ہے نا شعر اکبر الہ آبادی کا کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ بے پردہ پھر رہی ہیں، انہیں غیرت نہیں آ رہی ہے، اور شوہر صاحب ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیوی کا حسن دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میری عزت ہے اس میں۔ سبحان اللہ، کتنی غلط فہمی کی بات ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو غصہ آ سکتا ہے، یہ طے کر کے رکھیں شوہر بیوی۔ شوہر یہ رکھے کہ اگر بیوی کو کسی بات پر غصہ آ رہا ہے تو مجھے اس وقت غصہ نہیں کرنا ہے، بس اتنا برداشت کر لینا ہے۔ وہ غصے میں کچھ کہہ رہی ہے، سن لینا ہے، جواب دینا ہے تو بالکل نرمی سے دینا ہے۔ شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی یہ کام کر لے، مسئلہ نہیں بڑھے گا۔ مسئلہ بڑھتا ہی اس وقت ہے جب دونوں طرف وہ آنکھ برابر لگی ہوئی۔ شاعر نے تو کہیں اور کہا تھا، میں نے یہاں فٹ کر دیا۔ شعر میں تو یہ تھا کہ الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ مگر یہاں بھی ٹھیک ہے، یہ غصہ تو آگ ہی ہے نا، تو اب اگر ادھر بھی غصہ اور ادھر بھی غصہ تو پھر تو جلے گا۔ لیکن اگر ایک طرف غصہ ہے، آگ ہے، ایک طرف پانی ہو، ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ جس کو غصہ ہے تھوڑی دیر میں وہی شرمندہ ہو جائے گا۔ اس کا ہم نے بھی خوب تجربہ کیا الحمدللہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، دونوں کو آتا ہے، مگر ایک ساتھ نہیں آتا۔ ایک کو آتا ہے تو دوسرا برداشت کر لیتا ہے، مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ یہ طے کر کے رکھیں۔ بلکہ اگلا نمبر وہی آ گیا جو میں کہنے جا رہا تھا۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ آپس میں ناراض ہونے کی حالت میں کبھی نہ سوئیں، یعنی سونے سے پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ یہ خاص چیز ہے۔ دن میں کوئی بات ہو گئی تو وہ اتنا لمبا نہ چلے کہ کل تک چلے، آج ہی ختم کر دو اس کو، اس لیے کہ دونوں کا نقصان ہے۔ شوہر بیوی سے ناراض رہے تو بیوی پہ اللہ کی لعنت ہے، حدیث میں آیا ہے۔ بیوی شوہر سے ناراض رہے تو بھی شوہر کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ کی ناراضی تو اس میں بھی ہے۔ لہٰذا یہ طے کر کے رکھیں کہ اگر کوئی ناگواری بھی ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ صاحب تمہارے درمیان کبھی کوئی غصے کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، ہوگی، انسان ہو یہ ہوگا، لیکن اس کو باقی نہ رکھو، ختم کرو، سونے سے پہلے نمٹا لو بات کو۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے ایک کو غصہ آیا دوسرا نرمی اختیار کر لے اور تھوڑی دیر کے بعد نارمل طریقے سے بات کر لے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ ناراضی کے ساتھ رات گزر گئی، پھر اگلا دن بھی گزر جاتا ہے، پھر اگلی رات بھی گزر جاتی ہے، ناراضی باقی رہتی ہے، اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر تھے شوہروں کے لیے، اور حضرت نے کچھ چیزیں لکھی ہیں بیویوں کے لیے، یہ 20 ہیں۔ جلدی ہم ان کو کرتے ہیں اس لیے کہ اب وقت کم رہ رہا ہے، کل اور پرسوں کے لیے کچھ اور چیزیں ذہن میں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے بیان کرا دیں۔ خواتین، مائیں بہنیں توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ شوہروں کا اعتماد حاصل کریں، کوشش کریں کہ شوہر کا اعتماد آپ سے نہ اٹھے، اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ شوہر سے کوئی راز نہ چھپائیں، شوہر سے کوئی خرچ نہ چھپائیں، کوئی بھی کام کریں اپنے شوہر کے مشورے سے کریں، اس لیے کہ اب جب شوہر بیوی کا رشتہ ہو گیا تو اب یہ رشتہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے فریق نہیں ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔
تو سب سے قریبی ساتھی تو شوہر ہے. اب شادی ہونے کے بعد نہ ماں سب سے قریب ہے، نہ بہن سب سے قریب ہے، نہ کوئی سہیلی قریب ہے، سب سے قریب شوہر ہے. یہ بات مان کے چلنی ہوگی، تبھی زندگی اچھی گزرے گی. غلطی وہاں ہوتی ہے، بگاڑ وہاں ہوتا ہے جہاں بیوی اپنے شوہر کے مقابلے میں اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنی سہیلی کو رازدار بناتی ہے، شوہر سے چھپاتی ہے، اس سے راز رکھتی ہے اور ان کے ساتھ اپنا راز شیئر کرتی ہے. وہ غلط مشورے دیتے ہیں، معاملہ بگڑتا ہے. میں متعین طور پر خود جانتا ہوں ایسے گھروں کو جہاں ماؤں نے بیٹیوں کا گھر خراب کر رکھا ہے. ماں بھی تو عورت ہے نا، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، وہ عقل سے فیصلہ نہیں کرتی، وہ جذباتی فیصلہ کرتی ہے. تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ہر بات اپنی ماں سے جا کر بتائیں. شوہر کو رازدار بنائیے، شوہر ہی سے طے کر لیجئے کہ مجھے کوئی پریشانی ہوگی میں آپ سے شکایت کروں گی. اس معاملے میں نوجوانوں کے لیے ایک تجربے کی بات میں ذاتی تجربے کی بھی کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں. ہماری جب شادی ہوئی تو پہلی ملاقات میں ہم نے ایک معاہدہ کیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے دل میں آئی یہ بات، اس وقت تو حضرت سے تعلق نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی. میں نے یہ طے کیا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو زندگی ساتھ گزرے گی اور شکایتیں بھی ہوں گی، مجھے بھی کوئی ناگواری تم سے ہوگی، تمہیں مجھ سے ہوگی. تو ہم ایک بات طے کرتے ہیں آج کہ اگر ہمیں آپس میں کوئی شکایت ہوگی تو ہم آپس میں ہی اس کو دور کریں گے. تم اپنے گھر والوں سے جا کر میری شکایت نہیں کرو گی اور میں اپنے گھر والوں سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا. یہ میں نے معاہدہ کر لیا تھا باقاعدہ. اس کا اتنا فائدہ سامنے آیا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ایک دن بھی ناگواری کے ساتھ نہیں گزرا ہے. 21-22 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں. یہ تو ہوا ہے غصہ آیا، انہوں نے کوئی غصے میں بات کہہ دی، میں نے بھی کہہ دی، میں تو بڑا خراب آدمی ہوں، مجھ سے بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آدھا دن بھی ناراضی میں گزرا ہو ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا الحمدللہ. تو شوہر کا اعتماد عورتیں حاصل کریں. دوسری چیز ہے شوہر کو تعویذ گنڈوں کے بجائے اپنی محبت سے گرفتار کریں. یہ سب سے شاندار تعویذ ہے. عورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ شوہر ذرا کچھ مزاج کا ایسا ہی ہے تو اب چلی گئی عامل کے پاس. عامل صاحب سے کہیں گی کہ شوہر کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے، اور خصوصاً ان کی جو والدہ ہوں گی وہ جائیں گی کہ بیٹی جو ہے وہ پریشان ہے، شوہر اس کو اچھا نہیں رکھتا اور خوش نہیں رکھتا، لہذا تعویذ چاہیے. تو عامل ہوگا تو بیچاروں کا روزگار ہی اسی سے چلتا ہے، لہذا وہ کہیں گے کہ ہاں کسی نے کرا رکھا ہے، کوئی اور عورت ہے جو اس کو چاہتی ہے، اس نے دونوں کے درمیان دلوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے کچھ کرا دیا ہے. اب جب کرا دیا ہے تو ہمارے کرنے کا بھی نمبر آ جاتا ہے، لہذا ہم تعویذ دیں گے. عورتیں اس بات کو سمجھ لیں کہ شوہر کو گرفتار کرنا بہت آسان ہے، تسخیر کرنا بہت آسان ہے، اور وہ ہے محبت کے ذریعے. تو شوہر کو محبت کے ذریعے تسخیر کریں. ایسا نہ کریں کہ شوہر کو اپنی ضدیں منوا کر اپنے تابع کریں. محبت کے ذریعے تابع کریں، انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا، اور پھر اپنی بات بھی شوہر سے منوائی جا سکے گی. نمبر 3، سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں. جو کچھ کسی نے کہہ دیا بس یقین کر لیا. یہ وہی ہوتا ہے کہ شوہر کے بجائے دوسروں کو رازدار بناتی ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی میں وہ بھی بات ہے جو پہلے آ چکی ہے کہ الٹی سوچ نہ رکھیں. ہر بات کا برا ماننا، ہر بات کو غلط لینا، ہر بات کا غلط مفہوم نکالنا، اس سے گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے. اور عورتوں میں یہ کمزوری عام طور پر پائی جاتی ہے. تو اس کی کوشش کریں کہ بالکل الٹی سوچ نہ رکھیں، سیدھا مطلب لیا کریں. نمبر 4، عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے. گھروں کے معاملات اس سے بھی خراب ہوتے ہیں. بعض جگہ شوہر بیوی کے تعلقات بھی اسی سے خراب ہو جاتے ہیں کہ بیوی کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی. شوہر چاہتا ہے
اپنے بچوں کو اچھا بنائے. بیوی کو پتہ ہی نہیں کچھ کیسے بچوں کی نگرانی کی جائے گی، بلکہ بیوی کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو شوہر سے چھپاتی ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے ماں کی. جو ماں اپنے بچوں کی غلطیاں شوہر سے چھپاتی ہے وہ اپنے بچوں کے حق میں بہت بڑی دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کی بری عادتوں کو پختہ کر رہی ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ حال ہے کہ ہمیں ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا نہیں، ہلکا رکھو معاملہ. یعنی الٹا ہوتا ہے کہ وہ باپ کا رول ادا کرنے لگتی ہے، میں ماں کا رول ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہوں. یعنی بچوں کے سلسلے میں ان کا معیار ذرا اور سخت رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنی نہیں، اتنا نہیں، ذرا ہلکا رکھو، ٹھیک ہے. بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک تجربے کی بات یہ آپ سب حضرات یاد رکھیں اور سمجھیں. میں کسی سے کہہ بھی رہا تھا ایک دن، بہت زیادہ بچوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن شروع سے آپ ایک مزاج بنائیں. وہ یہ کہ بچہ اگر گھر سے باہر نکلے، کبھی بھی صبح سے شام تک 10 مرتبہ بھی نکلے، تو اس کو یہ عادت ہو کہ وہ ماں سے یا باپ سے اجازت لے کر جائے، بتا کر جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ پابندی کر لی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے بچے خراب نہیں ہوں گے. بگاڑ وہاں آتا ہے جہاں ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا بچہ کہاں ہے. جب بچے کو بھی اطمینان ہے، ابا کو پتہ نہیں میں کہاں ہوں، تو وہ کہاں جا کر بیٹھے گا؟ آزاد ہے. پھر تو وہ غلط جگہ جا کر بیٹھے گا، غلط صحبت میں پڑے گا، وہاں سے بگڑے گا. بچہ گھر میں نہیں بگڑتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. بچہ اپنے گھر میں خراب نہیں ہوتا. ماں باپ کے سامنے کون خراب ہوگا؟ بچہ بگڑتا ہے باہر کی صحبت سے. تو آپ گھر کا ماحول دینداری کا رکھیں ہی، لیکن بچے کو باہر کی غلط صحبت سے بچانے کے لیے اتنا کر لیں، بچوں کو شروع سے پابند بنا دیں. بڑے ہونے کے بعد پابند نہیں ہو سکتے، شروع سے مزاج بنائیں. تم جب جاؤ گے بتا کے جاؤ گے کہ کہاں جا رہے ہو اور کتنی دیر میں آؤ گے. یہاں بھی اگر حرج نہ ہو تو میں عرض کر دوں کہ میرا یہ معمول ہے کہ کوئی بچہ اگر نماز کے لیے گیا ہے اور جماعت ہو کر آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں فون کر لیتا ہوں کہ تم کہاں ہو، مسجد سے ابھی نہیں آئے. اس کا اہتمام کرتا ہوں، مجھے پتہ رہنا چاہیے. تم مسجد گئے تھے، ٹھیک ہے، مسجد میں 10-20 منٹ لگ گئے، اب کیا کر رہے ہو، اب کہاں ہو، یہ معلوم رہنا چاہیے. پابندی کچھ نہیں ہے، کہیں جانا چاہو جاؤ، مگر بتا کے جاؤ. اب جب بتا کے جائے گا تو کیا غلط جگہ جائے گا؟ پھر تو غلط جگہ نہیں جا سکتا نا وہ، پھر تو صحیح جگہ جانے پر ہی مجبور ہوگا. یہ ضروری ہے. نمبر 5 عورتوں کے لیے ہے، شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. یہ بات پہلے بھی دوسرے انداز سے آئی تھی. اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور شوہروں کو بہت سی گھروں میں یہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈھنگ سے مل بھی نہیں سکتا. بیوی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے گی اور شوہر اگر اپنی بہن کی مدد کرے تو وہ ناگوار ہوگی. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. شوہر کے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو اپنا سمجھو. جس طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کو اپنا سمجھے، اسی طرح بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا سمجھے. نمبر 6 عجیب بات لکھی ہے حضرت نے، یہ بہت بڑھیا ایک چیز ہے، اس کو یاد رکھیں کہ رشتہ داروں کے ہاں جو آنا جانا ہوتا ہے اس میں یہ نیت رکھیں کہ میں صلہ رحمی کے لیے جا رہی ہوں. شریعت کا حکم ہے، شریعت نے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے. اب عورتوں کا کام تو نہیں چلتا بغیر جائے، جانا تو ہے ہی، لیکن صحیح نیت نہیں ہوتی ہے. بس کبھی جا رہی ہیں کوئی شکایت کرنے، کبھی جا رہی ہیں معلومات کرنے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کبھی جا رہی ہیں اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے. یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں. یہ کام کریں کہ جائیں مگر اس نیت سے جائیں کہ ہم رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں، ہمارا ان سے رشتہ ہے، لہذا ملنا یہ شریعت کا حکم ہے. صلہ رحمی کے لیے جائیں. اور اس کے ضمن میں حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے. آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے، یہ موضوع نہیں آ سکا ہے، کبھی توفیق ہوئی تو پھر
کہ شادیاں کیسے ہونی چاہیے، لیکن عام طور پر شادیوں میں ہم لوگ شریعت کی پابندی نہیں کر پاتے۔ دو کام تو پکے ہیں شادی میں، ایک نماز قضا ہونا اور ایک بے پردگی۔ کیا خیال ہے؟ عام طور پر شادیوں میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر والے خود کہتے ہیں کہ کہیں جائیں تو برقع چہرے سے ہٹانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اگر کبھی ایسی جگہ پھنس جائیں تو کھانا برقعے ہی کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ادھر مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت سی جگہ تو مرد ہی کھلاتے ہیں عورتوں کو بھی۔ عجیب حماقت ہے، مسلمانوں میں یہ سب ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کریں، رشتہ داروں میں شادی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں کریں گے، دین کے مطابق نہیں ہوگی، تو آپ شادی سے ایک دن پہلے جائیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، شادی سے ایک دن پہلے جائیں، جو تحفہ دینا ہے وہ بھی دے دیں اور مبارکباد دے دیں، اور کہیں کہ ذرا کل کو کچھ مجبوری ہے آنے کی، اس لیے ہم آج آ گئے، کل کو نہیں آئیں گے۔ شرکت بھی ہو گئی، رشتہ بھی باقی رہا، اور برائی سے اور شریعت کی مخالفت سے بچ گئے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہماری غمی میں بھی بے پردگی ہوتی ہے۔ انتقال ہو جائے کسی کا تو وہاں بھی مسائل ہیں، تو انتقال میں بھی مرد تو چلے جائیں جنازے میں، عورت اگر ایسی جگہ ہے جہاں پردے وردے کا اہتمام نہیں ہے تو انتقال کے دن نہ جائے، اگلے دن جائے تعزیت کرنے کے لیے، تاکہ بے پردگی سے بچ سکے۔ نمبر 7، شوہر کو پریشانی کے وقت تسلی دے۔ یہ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت جو ہے وہ تسلی دینے کی مشین ہے، اس کو آتا ہے تسلی دینا، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ شوہر اگر پریشان ہے تو بیوی کا سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ شوہر کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس سلسلے میں سب سے خوبصورت نمونہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عمل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور آپ وہاں سے پریشانی کی حالت میں گھر آئے اور آپ نے کہا بھائی مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، تو انہوں نے پریشان محسوس کیا، تو انہوں نے جو تقریر فرمائی ہے، سبحان اللہ، قربان ہو جائیں ہم حضرت خدیجہ کے تقدس پر، کتنی شاندار اور سمجھدار عورت تھی وہ۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی، آپ تو رشتے کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، مصیبت میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضور علیہ السلام پر پریشانی تھی، اور حضرت خدیجہ کتنی ماہر نفسیات ہیں کہ انہوں نے حضور کو اس وقت جو تسلی کے لیے باتیں کہیں، واللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، یہ جو میں نے ابھی اردو میں کہا کہ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں اور آپ غریبوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی غلط مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں کتنی تسلی ہوئی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شوہر چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، اس کو تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، ہاں ایک قصہ سن لیجئے، لگتا ہے کہ آج اس میں سے کچھ چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس 20 نمبر تک لکھا ہوا ہے، نمبر 7 پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ 7 میں ایک قصہ سن لیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کراچی کے ایک صاحب ڈھاکہ میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں جب دونوں ایک ملک تھے، پورا پاکستان مشرقی مغربی پاکستان تھا، تو وہ ڈھاکہ میں رہتے تھے، ایک ہی ملک مانا جاتا تھا، اور وہاں ان کے غالباً پیٹرول پمپ تھے 15-20 یا اس سے بھی زیادہ، تو کروڑ پتی آدمی۔ اب اچانک وہ حادثہ پیش آیا، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، تو جو پاکستان کے لوگ ڈھاکہ میں تھے، ادھر والے مغربی پاکستان کے، ان کے لیے تو مصیبت آ گئی، جو جان بچا کر بھاگ سکا بھاگا۔ تو اب یہ صاحب جو ہیں یہ اس حال میں بھاگے وہاں سے کہ انہوں نے کسی طرح سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو لے لیا، لیکن گھر کا کوئی سامان، پیسہ روپیہ، کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکے، کپڑے بھی نہیں لا سکے۔
اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور بیوی شاید برقع بھی نہیں اوڑھ سکی, دوپٹہ ہی اوڑھ کر فلائٹ میں بیٹھے اور کراچی آ کر اتر گئے. جس آدمی کے پاس کروڑوں کا کاروبار تھا وہ بالکل اچانک خالی ہاتھ, یعنی خالی ہاتھ کا بھی لفظی ترجمہ کر لے, خالی ہاتھ, کچھ ہے ہی نہیں, اس حال میں وہ کراچی اترے. وہاں ان کے بھائی تھے کراچی میں, وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئے. اب آپ سوچیں کہ اس آدمی پر کیا گزری ہوگی. کچھ بھی تو نہیں رہا. جو آدمی کروڑوں میں کھیل رہا تھا, ایک پیسہ بھی اس کے پاس, ایک روپیہ بھی نہیں ہے. تو ان صاحب نے بعد میں حضرت سے بتایا, بعد میں جب حضرت سے ان کا تعلق ہوا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اس وقت میں میری بیوی نے جو میرا ساتھ دیا, حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ میں اپنے پاؤں پر اسی کی برکت سے کھڑا ہوا. ہوا یہ کہ میں اپنے بھائی کے گھر مہمان بن گیا, لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کب تک مہمان رہے گا. چند ہی دن میں مجھے بوجھ سا لگنے لگا کہ صاحب مجھے کچھ کرنا چاہیے. لیکن میری حالت ایسی تھی کہ اتنی بڑی رقم چھوڑ کر, اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر میں آیا تھا کہ میرا دل بیٹھا جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو بیوی نے اس زمانے میں یہ کیا کہ جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھتے یا سب کے ساتھ بیٹھتے تو بیوی میری تعریف کرنا شروع کر دیتی کہ بھائی میں تو عورت ہوں, میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی برداشت دی ہے, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے مگر یہ اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور یہ بالکل گھبرا نہیں رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اندر اندر گھبرا رہا ہوں اور بیوی تعریف کر رہی ہے کہ یہ بالکل پریشان نہیں ہے, تو اب مجھے مجبوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑا. بھائی جب بیوی کہہ رہی ہے تو میں تو مرد ہوں, کم سے کم میں تو اپنے مرد ہونے کا خیال کروں. مرد ہونے پہ ایک لطیفہ سن لیجئے, بہت دیر ہو گئی. لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اچانک سانپ آ گیا کہیں سے. اب وہ جلدی سے گھبرا کے چارپائی پر چڑھ گئے اور وہیں سے شور مچایا, ارے ارے کوئی مرد ہے تو آؤ جلدی, کوئی مرد ہے تو جلدی آؤ, کوئی مرد ہو تو آؤ. چونکہ بیوی تھی وہاں تو عورت تھی وہ. تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی تو مرد ہیں. تو وہ کہنے ارے بالکل اچھے موقع پہ یاد دلایا, لاؤ ڈنڈا لاؤ, اچھے موقع پہ یاد دلایا, لاؤ ڈنڈا لاؤ. یعنی اچھے موقع پہ یاد دلایا کہ میں بھی مرد ہوں. تو اب انہوں نے یہ سوچا, ان صاحب نے, کہ میں تو مرد ہوں, یہ عورت ہو کر جب اتنی ہمت کر رہی ہے تو مجھے ہمت کرنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے کچھ روپیہ قرض لیا اور قرض لے کر ایک ٹرک خریدا. قرض لیا بھائی سے اور ایک ٹرک خریدا. اس لائن کے تھے ہی, وہ پیٹرول پمپ وغیرہ تھے پہلے سے, ٹرکوں ورکوں کا تجربہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرک چلانا شروع کر دیا خود, اور اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی. جب حضرت سے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا میری ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس میں 200 ٹرک کا مالک میں ہوں. اللہ نے اتنا دیا. تو یہ برکت دوبارہ پیروں پر کھڑے ہونے کی جو ہمت آئی, یہ بیوی کے حوصلہ بڑھانے سے آئی. تو بیوی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پریشانی کے وقت اپنے شوہر کو اور زیادہ پریشان کرنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں. یہ ابھی 7 ہی نمبر ہوئے ہیں, کچھ باقی رہ گئے, انشاءاللہ کل عرض کیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معلوم ہوا ہے کہ مستورات بھی توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتی ہیں, تو اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. اور وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے, بلکہ یہ گویا اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ باقی جو زندگی ہماری ہے اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. اب تک ہم سے جیسی زندگی گزر گئی, اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ عہد اصل میں کرنا ہے. توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے.
جو مستورات ان کلمات کو بیت کی نیت سے پڑھیں وہ بیت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ معمولات کو بھی سمجھ لیں جو ہم بتائیں گے، اور ان معمولات کو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرب صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، جنت میں عورتوں کو بھی جانا ہے، جنت میں عورتوں کو بھی جانا ہے، اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں کر پاتی۔ عورتوں کو اللہ نے گھروں میں جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں وہ جو اپنا وقت لگاتی ہیں، اپنی محنت خرچ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب میں مردوں کے برابر شریک رکھتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اپنے کام کریں، اور اس وقت توبہ کے کلمات توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اور جو بیت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ بیت کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ کے کلمات ہو گئے۔ جنہوں نے بیت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ بیت ہونا تو ایسا ہے جیسے علاج کے لیے ہسپتال میں رجسٹریشن کرا لینا۔ معمولات دوا کی طرح ہیں، دوا کھانا ضروری ہے علاج ہونے کے لیے، معمولات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے، اس کی تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کی تلاوت عجیب چیز ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم لوگ غافل ہیں، جبکہ اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو حافظ ہیں وہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنا واجب سمجھیں، جو حافظ نہیں ہیں ان سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ پڑھنے کی یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ چوتھا کام ہے کہ سارے وقت میں جتنی بھی گویا جاگنے کا جتنا وقت ہے اپنے سارے کام کرتے رہیں، لیکن اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، یہ سوچیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، دل کی نگرانی ہے گویا یہ۔ مقصد ہے دائمی ذکر، دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد۔ کوئی کام چھوڑ کر نہیں بیٹھنا ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑا سینا ہے، کپڑے دھونا ہے، گھر کے اور کام ہیں، مردوں کے لیے دکان کے کام ہیں، کارخانے کے کام ہیں، سارے کام آدمی کرتا رہے، لیکن ذہن میں دل میں ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈور سی بندھی رہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہوگی تو گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ 5واں کام ہے مراقبہ۔ مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، بس یہ مراقبہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، تھوڑا سا سر جھکا لیں۔ بہت زیادہ سر جھکانے کی کوئی سنت نہیں ہے سر جھکانا۔ بعض لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت گردن میں درد ہو گیا۔ ارے بھائی کیوں ہو گیا؟ ذرا بتاؤ کیسے بیٹھے تھے؟ پتہ چلا کہ رکوع کر کے بیٹھ گئے تھے، یعنی پورا سر بہت زیادہ جھکا لیا تھا تو گردن میں درد ہوگا ہی۔ تھوڑا بہت تو ویسے بھی ہو سکتا ہے جب تک عادت نہ ہو، تو تھوڑا سا سر جھکائیں تاکہ دل کی طرف توجہ ہو جائے۔ آنکھ بند کر لیں تاکہ ادھر ادھر نظر نہ جائے۔
نیت یہ کریں کہ میرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے یا سانس سے کوئی آواز نہ نکالیں، نارمل طریقے پر ایسے بیٹھیں جیسے کوئی دوسرا آدمی بول رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ نارمل طریقے پر سانس لیں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ وسوسے آئیں، خیالات بھٹکیں، پریشان نہ ہوں، واپس پھر آ جائیں، پھر یہی نیت کر لیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی اس کی کیفیات کا احساس ہونے لگتا ہے، دل میں ایک خاص قسم کی خوشی، زندگی میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی، عبادتوں میں دلچسپی، یہ سب پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت۔ انت اہل التقوى واہل المغفرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہماری یہ دعائیں بھی قبول فرما لیجئے، اس سے پہلے جو ہم نے دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، آنے والے وقت میں جو ہم دعائیں کریں گے وہ سب بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات پر سچا توکل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما دیجئے، اور ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔